الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا موضوع قیام اللیل ہے، یعنی قیام اللیل قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اس لفظ پر بات کرنا چاہیں گے کہ قیام اللیل جب ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اور قیام اللیل سے ملتے جلتے الفاظ جو قرآن میں اور احادیث میں استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک تو قیام اللیل کا مطلب ہے رات کو جاگنا، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ساری رات جاگنا۔ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا یا قرآن مجید میں، وہ اسلوب یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے جاگنا، یعنی وہ رات کا تہائی بھی ہو سکتا ہے، وہ 2/3 بھی ہو سکتا ہے، وہ نصف بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ لمحوں کے لیے جاگنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو قیام اللیل سے مراد ہرگز یہ نہیں خیال کیا جانا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ساری رات جاگا جائے۔ قیام اللیل کے علاوہ تراویح کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور صلاۃ التہجد جسے ہم کہتے ہیں تہجد، یہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ قیام اللیل کے علاوہ رمضان المبارک کے لیے قیام رمضان، احادیث میں قیام رمضان کے الفاظ بھی آتے ہیں، من قام رمضان، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے، ایمان اور احتساب کی نیت سے جس نے رمضان میں قیام کیا۔ اور اسی طرح وطر کا لفظ بھی قیام اللیل ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رات کے جاگنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ تو اس طرح تقریباً کوئی 5 الفاظ یہ بنتے ہیں۔ ایک قیام اللیل ہو گیا، تہجد ہو گئی، قیام رمضان، تراویح، وطر، یہ 5 الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات کی عبادت کے لیے، خواہ وہ کچھ وقت کے لیے ہو، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب تہجد کسے کہتے ہیں؟ در حقیقت تہجد کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یہ لغوی معنی ہو جاتا ہے۔ اور کسے چھوڑتا ہے انسان؟ نیند کو چھوڑتا ہے، آرام کو چھوڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انسان اپنے آرام، اپنے سکون اور اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی تھا کہ آپ جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ اٹھ کر بیٹھتے اور قرآن مجید کی کچھ آیات کو پڑھتے، تلاوت کرتے، اور مسواک بھی فرماتے تھے۔ مسواک تو آپ کی پسندیدہ چند عادات میں سے اور معمول میں سے یہ مسواک کرنا شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ممکن ہوتا اور تمہاری تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ لازم کر دیتا کہ بھئی تم ہر نماز سے پہلے تم مسواک کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ دار ایسا نہیں ہے کہ احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ بو کے ہیں، بدبو کے نہیں ہیں، اس لیے روزہ دار بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی مسواک بھی کر سکتا ہے، برش بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال کیا جانا چاہیے کہ یہ استعمال غیر محتاط طریقے سے نہ ہو، اس طرح نہ ہو کہ یہ پیسٹ یا ذائقہ انسان کے حلق میں چلا جاتا ہے، اس بارے میں انسان خیال کرے۔ بس اتنی ذمہ داری ہے اور اتنا لازم ہے ایک روزہ دار پر، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ روزہ دار بالکل ہی اس چیز کا خیال نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، اپنے منہ کی صفائی رکھنا، برش کرنا، مسواک کرنا۔ اصل جو سنت ہے وہ تو ہے صفائی، پاکیزگی۔ باقی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس وقت برش تو تھے نہیں، صفائی کا اور بہتر انتظام تو تھا نہیں،
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسواک استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے صحابہ بھی استعمال کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کرتے تھے۔ اگر آج کے دور میں برش استعمال ہوتا ہے یا سپرے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر رسول اللہ کے دور میں یہ چیزیں موجود ہوتی تو آپ ضرور ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، وہ روحانی حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا ہے، روحانی حوالے سے، اس لیے کہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ان کا اثر نظر نہیں آتا، یا کسی حد تک اس سے ایک انسان کی طبیعت میں بیزاری یا کراہت سی ہوتی ہے، یعنی بدبو نہیں، بو کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے، اگر اس حالت میں بھی وہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور اگر ایسی حالت میں کوئی بو کی یا اسمیل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ مشک سے بڑھ کر اللہ کو پسند۔ تو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ احتیاط نہ کی جائے۔ تو رسول اللہ جب تہجد سے جاگتے تو آپ مسواک بھی فرماتے تھے، پھر وضو آپ فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب وضو کیا کرتے تھے تو پانی کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، بہت ہی مناسب پانی استعمال کرتے تھے، بلکہ پانی کے استعمال کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندی کے کنارے بیٹھے ایک صحابی سے بھی یہ فرمایا تھا کہ پانی کو بے شک تم کسی نہر کے کنارے ہی کیوں نہیں بیٹھے، پانی کو ضائع نہیں کرنا، پانی مستعمل تو ہوتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے۔ اور در حقیقت یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک چیز وافر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وافر چیز کو ضائع کرنا شروع کر دے اور اس کا اسراف شروع کر دے۔ جیسے اگر ہم بجلی کا بل دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہر وقت دن اور رات ہو، گھر کی لائٹیں آن رہیں اور اے سی 24 گھنٹے چلتا رہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس وسعت ہے، استطاعت ہے، تو اس کو ان باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ بہرحال ایک چیز ضائع تو ہو رہی ہے نا، تو اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے انفرادی طور پر، اور پھر خاص طور پر انسان اگر کسی ایسے معاشرے میں، سماج میں اور ملک میں رہتا ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کی کمی ہو تو پھر وہاں پر خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ مہذب دنیا میں اسی طرح ہوا، اگر ان کے ہاں کسی چیز کی شارٹیج ہوئی تو انہوں نے پھر اس کو بڑے خیال سے استعمال کیا۔ جرمنی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی مثال جاپان کی ہے کہ اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر آپ کے ہاں بجلی کم ہے، لوڈ شیڈنگ ہے کا مسئلہ ہے، تو پھر کس طرح اجتماعی طور پر پوری قوم اس میں اپنا حصہ شامل کرتی ہے اور ایک ذمہ دار شہری کی طرح زندگی بسر کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پانی کو بڑے احتیاط سے اور مناسب طریقے سے آپ وضو کرتے تھے، اور پھر آپ تہجد کے لیے آپ کھڑے ہوتے۔ میں آگے جا کر بتاؤں گا احادیث میں اور سیرت پہ جب ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ کس طریقے سے رات کو جاگتے تھے اور کتنی رکعتیں آپ قیام اللیل کی آپ ادا فرماتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید عمومی طور پر اور اجمالی یا تفصیلی طور پر کس طرح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو رات کو جاگتے ہیں، کچھ وقت کے لیے جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جاگنے پہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے انعام اور اکرام کا وعدہ کرتا ہے اور ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، یعنی ابھی مسلمان اور مومن کی نہیں بات ہو رہی، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جاگنا رات کا یہ کس طرح انسان کو حق کی طرف لاتا ہے اور سچ کی طرف لاتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 113 اینڈ 114، 113 114۔ اس میں فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ ایسے بھی ہیں ان میں اہل کتاب میں ایسی جماعت اور گروہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت، رات کے کسی پہر میں، کسی لمحے میں جاگتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے میں گزارتے ہیں رات کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یعنی اسلام کی طرف وہی شخص راغب ہوتا ہے کہ جس میں پہلے کچھ نیکی کی ایک رمق، ایک شوق، ایک جذبہ اور ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے، انہی کو پھر اسلام نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا کہ جو اسلام سے پہلے عزت والے تھے وہ بعد میں بھی عزت والے ہیں۔ اسلام سے پہلے جن میں ایک نیکی کا شوق اور جذبہ تھا وہی لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور بعد میں بھی انہوں نے اسی نیکی کی راہ کو اختیار کیے رکھا۔ گویا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ نیکی کی طرف راغب تھے اور حق کے جویا تھے، متلاشی تھے، انہیں پھر اسلام کی دولت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح سورۃ السجدہ قرآن مجید کی 32 صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 16 اور 17۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ کہ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اللہ کو آواز دیتے ہیں خوف سے اور طمع سے۔ خوف اس بات کا کہ خدا کا عذاب بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، اور اپنے اعمال پہ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جمع پونجی معلوم نہیں کہ ہماری بخشش و مغفرت کا باعث بن سکے اس سے یا نہ بن سکے۔ اور طمع اس بات کا ہوتا ہے کہ رب رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی بخشش کرنے والا رؤوف الرحیم بھی ہے۔ جب اللہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو طمع پیدا ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ جب اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو پھر خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جنتان کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا اور پھر آیت نمبر 17 میں ان کے لیے جو وعدہ کیا اللہ پاک نے وہ کمال ہے۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے ان سے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون یہ جزا ہے اس کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دنیا کی کوئی شے بھی مثال کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، وہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں بہت سی نعمتیں تو ایسی ہوں گی نا کہ انسان کہے گا کہ ہاں دنیا میں اسی جیسا ملتا جلتا ہمیں پھل دیا گیا، ہمیں رزق دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ایسا بہت کچھ ہوگا کہ جس کی مثال میں دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ایسا کچھ ہم نے چھپا کے رکھ دیا ہے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، رات کو جاگنے والوں کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے ہم نے ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں کہ جس کا وہم اور گمان ان کے ذہن اور ان کے دل سے گزر ہی نہیں سکتا، ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اللہ نے ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ یہ سورۃ السجدہ میں فرمایا۔ قرآن پاک 2 فرد کا، 2 لوگوں کا تقابل پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک اسلوب ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دن کی قدر ہوتی ہے رات سے، اسی طرح سفید رنگ ہوتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے سیاہی سے، اسی طرح انسان کو سکھ اور چین کی زندگی کی قدر ہوتی ہے تکلیف سے، مصیبت سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ضد اسے پیدا کیا ہے، اور اس ضد کی بنیاد پر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک ضد سامنے آتی ہے تو جو مثبت چیز ہے اس کی انسان کی نظروں میں قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس لیے اگر عبد مملوک کی بات کرتا ہے کہ جو بالکل ہی عاجز ہے، کسی کام کا نہیں ہے، نااہل ہے، نکما ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسے عبد کی بات کرتا ہے کہ جو اختیار رکھنے والا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ تو قرآن مجید میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بھی فرمایا، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور اندھیرے اور نور کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظل ولا الحرور سایہ اور دھوپ کیا کبھی یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو لوگوں کا تقابل کر کے بیان کرتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمتہ ورحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا وہ شخص کہ جو رات کے لمحات میں اٹھتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، سجود اور قیام کرتا ہے، آخرت کے معاملے میں ڈرتا ہے اور پھر اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص نہیں جاگتا، سجود اور قیام میں رات نہیں گزارتا، آخرت کے معاملے میں کوئی خوف نہیں رکھتا، اپنے رب کی رحمت کی توقع بھی اس کو کوئی نہیں ہے، تو فرمایا کیا یہ دو برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرق کو واضح کر دیا. اب قرآن مجید کی روشنی میں قیام اللیل کے حوالے سے صرف ایک مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، اس کو نقل کرنے کے بعد پھر میں رسول اللہ کی سیرت کی طرف آؤں گا. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو آپ تہجد یعنی رات کو قیام کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے تھے، لیکن یہ جوش اور یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ساری رات بھی اس حالت میں گزرتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، نصفہ یعنی آدھی رات کر لو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، یا اس سے تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا لو. یہ اللہ پاک نے فرمایا. اچھا، اب جو رات کو جاگنا ہے، قیام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیجئے. فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تو پھر رات کو جب آپ جاگیے، قیام کیجئے، تو پھر قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، مزے لے لے کر پڑھیے، اور روحانیت کے ساتھ پڑھیے، حلاوت کے ساتھ پڑھیے، مٹھاس کے ساتھ پڑھیے. اس طرح قرآن مجید کی آپ تلاوت کیجئے کہ سننے والا بھی سنے تو اسے بھی مزہ آئے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اس طرح قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے اکثر ہماری مساجد میں. اور یہ تعلیم اور یہ تربیت اور یہ نصیحت میں اکثر مقامات پہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو مکمل کرنا رمضان المبارک میں یہ فرض کہیں بھی نہیں ہے. آپ قرآن مجید کے 10 پارے پڑھ لیجئے تراویح میں، قیام اللیل میں آپ 5 پڑھ لیجئے، 15 پڑھ لیجئے، 3 سال میں قرآن ختم کر لیجئے، 5 سال میں کر لیجئے ختم. لیکن قرآن مجید اس طرح پڑھیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے. اس طرح مت پڑھیے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اور سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کھڑے ہونے کے آپ کو کچھ بھی نہ ملے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے والے کے بارے میں، روزہ دار کے بارے میں فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے. حضور نے فرمایا کہ فلیس للہ حاجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. مقصود تو یہ روزے سے تھا ہی نہیں کہ بس کھانا پینا چھوڑنا ہے. روزے سے مقصود تو یہ تھا کہ جس طرح کھانا پینا چھوڑنا ہے، اسی طرح غیبت کو بھی چھوڑنا ہے، جھوٹ کو بھی چھوڑنا ہے، اسی طرح اپنی آنکھوں کی اور اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے. جس طرح کھانے سے اپنی حفاظت کرتے ہو، پینے سے اپنی حفاظت کرتے ہو، خود کو بچاتے ہو. تو روزے کا تو مقصد یہ تھا. اسی طرح جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت کا مقصد کوئی دوڑ تو نہیں ہے، کوئی مسابقت اور مقابلہ تو نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں یا فلاں نماز میں، فلاں گھر میں اگر تراویح ہوتی ہے تو وہاں آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے اور ادھر پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، 45 منٹس، تو یہ 15 منٹ کیوں اوپر لگ رہے ہیں. تو لہٰذا ایسی سپیڈ پکڑو کہ اگر کہیں پر آدھے گھنٹے کی تراویح ہوتی ہے تو ادھر 25 منٹ میں ختم ہو جائے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ یعنی انسان اپنے کام کے مقصود پر نظر رکھے نا. اصل تو قرآن کی تلاوت اور مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہوں کہ ایسے لگے جیسے علامہ اقبال نے اپنے بچپن کی بات بیان کی کسی مقام پر. کہا کہ بھئی میں قرآن پڑھتا تھا صبح کے وقت نماز کے بعد. ہمارے ہاں تو یہ دولت بھی ختم ہو گئی نا. ہمارے بزرگ تو اس طرح کرتے تھے، صبح نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے انہیں. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ اب
لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں، ہمارے بوڑھے خراب ہو گئے۔ اب ان کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے، بچوں کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی نماز کی طرف راغب کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف راغب کرنا ہے۔ تو اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی ایک وبال ہے، ایک مصیبت ہے، ایک عذاب ہے کہ جو مسلمان کا گھر ہے اور وہ صبح کے وقت ایسے خاموش اور سکوت ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت تو اس طرح ہونی چاہیے نا کہ انسان کے دل کی سیاہی دھلے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ کے صبح قرآن پڑھتا تھا، ایک دفعہ والد صاحب آئے، دیکھا، پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ دوسری دفعہ دوسرے دن پھر آئے، پھر کہنے کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ تیسرے دن آئے، پھر پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو اقبال کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح ہی پڑھ رہا ہوں جس طرح ساری دنیا پڑھتی ہے۔ فرمایا نہیں، والد صاحب نے کہا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے آج تم پر اتر رہا ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو۔ یعنی سوز و ساز رومی، وہ جو اقبال نے کہا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راسی۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھا جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کو آپ پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر، صاف صاف قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ان قریب ہم آپ پر بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، نازل کریں گے۔ وہ کیا؟ یعنی قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی، اور ایک امتحان کسی کیفیت ہوتی تھی جب قرآن کی تلاوت ہوتی۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ران کے نیچے، یعنی ٹانگ کے نیچے، ران کے نیچے ہماری ران ہوتی تو ایسے لگتا تھا کہ جب وحی اترتی ایسے لگتا کہ جیسے ہماری ران ٹوٹ جائے گی، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا اٹھنا ہے نا، یہ نفس کو کچلتا بھی ہے، واقوم قیلا، اور جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کا مزہ بھی آتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کو بڑی ذمہ داریاں اور بڑے آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، یعنی رات کو آپ نے جاگنا ہے تو ساری رات نہیں، آدھی رات کر لیجئے، اس سے کم کر لیجئے، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے یا کم کر لیجئے۔ یہ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بھی بڑے کام آپ کو ہوتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر آگے وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور پھر تمام مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ اللہ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہ، فاتخذہ وکیلا، اور اسی کو ہی اپنا کارساز بنائیے، واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجیے جو یہ لوگ کہتے ہیں، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، لیکن اچھے انداز سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین فرمائی گئی کہ آپ تہجد کی نماز آپ ادا کیجیے۔ امت کے لیے تہجد کی نماز مستحب ہے، اور صالحین کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ وہ باوجود ہے کہ یہ مستحب ہے لیکن اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے صحابہ کو تلقین فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، فرمایا کہ عبداللہ ہے تو اچھا انسان، کاش یہ رات کے کچھ وقت میں جاگتا، عبادت کرتا۔ عبداللہ ہے تو اچھا انسان لیکن کاش یہ رات کے وقت میں کچھ جاگتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مزید اچھا ہو جاتا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، کہ تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جا، کان یقوم اللیل ثم ترکہ، کہ پہلے وہ رات کو جاگا کرتا تھا پھر اس نے رات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نیکی کا معاملہ
انسان کو چاہیے کہ بے شک قلیل رکھے، کم رکھے، لیکن مستقل رکھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ ایک کام کو شروع کیا اور پھر اس کے بعد اس سے توجہ ہٹ گئی، چھوڑ دیا اس کو۔ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو نیکی کا کام کوئی بھی ہو، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں اس کو جاری رہنا چاہیے۔ رسول اللہ نے اسی رات کے جاگنے کو فرمایا کہ شرف المؤمن قیام اللیل، یہ مومن کا شرف ہے، عزت ہے، یہ مومن کی شان ہے کہ رات کو جاگے، وہ رات کا جاگنا اس کا۔ یہ جو اس سے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی نا کہ جس میں فرمایا کہ کاش عبداللہ رات کو کچھ دیر کے لیے جاگتا، یہاں پر من کا لفظ استعمال کیا ہے۔ من اللیل سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے رات کو جاگنا۔ من عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی سم آف دیم جیسے ہم کہتے ہیں، سم آف دیٹ، کچھ وقت کے لیے اور کچھ اس میں سے۔ تو اس کے لیے عربی زبان میں من کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کی یہی عادت تھی، جو نیک لوگ تھے، جیسے اہل کتاب کا ہم نے ذکر کیا، تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، زبور کو ماننے والے، انبیاء علیہ السلام کے حواری، صحابی، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، سب کا یہ شغل تھا، سب کا یہ شوق تھا، ذوق تھا کہ وہ رات کو کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن جاگا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے اور یہ تمہارے رب کے قرب کا باعث ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم اپنے رب کا تقرب حاصل کرو تو پھر رات کو کچھ دیر کے لیے جاگا کرو۔ اور فرمایا کہ گناہوں اور معصیتوں کو ختم کرنے والا ہے یہ رات کا جاگنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی وجہ سے یعنی انسان میں یہ طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے کہ انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ قیام اللیل انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہودی عالم تھے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب ہجرت کے بعد مدینہ آئے تو مدینے میں شور اٹھا کہ رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، تو لوگ دوڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے۔ کہتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہو گیا، تو رسول اللہ کی میں نے زیارت کی تو سب سے پہلے آپ کا جو ارشاد جو میرے کانوں سے جا کے ٹکرایا وہ کیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، جس سے ملو اس پر سلام بھیجو، یعنی سلامتی کا پیغام دو۔ اور یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، یہ بھی در حقیقت سلامتی ہے، پہلا پیغام اور پہلا میسیج ہے جو دوسرے کے نام جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اصل روح کو ترک کر کے اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک مسلمان مبلغ ہے، داعی ہے، ساری دنیا کا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، ساری دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وہ بغیر تفریق کیے سب پر سلامتی بھیجے، سب کو سلامتی کا پیغام دے، وہ تو ساری دنیا کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں اس پر بڑی بحث کی گئی، قیام اللیل کیا ہے جی؟ اچھا وطر کتنے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 1 پڑھتے تھے، 3 پڑھتے تھے؟ اس پر اتنی بحثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، بھری پڑی ہیں ہماری کتابیں، لیکن جو اسلام کا اصل مقصود تھا اس سے تو توجہ ہٹ گئی۔ یعنی اکثریت تہجد کی نماز نہیں پڑھے گی، قیام اللیل نہیں کرے گی، کچھ دیر کے لیے رات کو نہیں جاگے گی، لیکن نہ جاگنے والے اس بحث میں ضرور پڑھیں گے کہ جی وطر کی تعداد کتنی ہے اور قیام اللیل کتنا ہونا چاہیے، کیا رکعتیں ہونی چاہیے، اس پر تو بحث سارے کریں گے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اصل مقصود تھا دین کا، وہ انسان میں تضرع پیدا کرنا، تذلل پیدا کرنا، خشوع و خضوع پیدا کرنا، اللہ کا بندہ بنانا، عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، وہ چیز تو ختم ہو گئی۔ اب علم کی دھاک بٹھانے میں مناظرے شروع ہو گئے، اپنی علمیت، اپنی فقاہت دکھانے کے لیے، دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے حوالے، دلائل، ان پر گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو مقصد تھا ایک انسان کو اچھا انسان بنانا، ایک مسلمان اور مومن کو اللہ کا حقیقی بندہ اور سچا بندہ بنانا،
وہ باتیں سب کچھ وہ پس پش چلی گئی، یہ بحثیں ہمارے ہاں شروع ہو گئیں۔ تو اس لیے اس موقع پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، میں صرف وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن سے ہماری نجات ہے۔ ہماری نجات اس میں نہیں ہے کہ 1 رکعت ہے یا 3 رکعتیں وتر کی، ہماری اس میں نجات نہیں ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں۔ ایک شخص 20 کیا، وہ 50 اور 100 بھی پڑھ لے گا، اگر اس کے اندر روحانیت اور اخلاص نہیں ہے تو اس کے وہ 40 50 60 رکعتیں بھی قبول نہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، لیکن خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ابتہال کے ساتھ پڑھتا ہے، رو کر پڑھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو ہماری نجات کا، اللہ کے تقرب کا جو ذریعہ بنے۔ اب یہ رسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ فرمائی کہ سلام کو پھیلاؤ، دوسرا فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، تیسری بات فرمائی اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، افطاری میں غریبوں کو، ایسے لوگ کے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ایسے لوگ بھی، ایسی فیملیز، ایسے خاندان ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جن کو سال بھر گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا، اچھا کھانا نہیں ملتا، ایسے خاندان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور خاص طور پر افطاری کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی، وہ تلقین اسی بنیاد پر تھی کہ اس کا بڑا اجر، بڑا ثواب ہے کہ کسی غریب کی خدمت کی جائے، کسی روزہ دار کہ جس کے پاس اگر اتنی نعمتیں نہیں ہیں، اس کو اچھی سہولت کے ساتھ اس کا روزہ کھلوا دیا جائے۔ ہمیں در حقیقت اس بات کی تلقین کی گئی۔ اس معاملے میں بھی ہم ایک اور بدعت کا شکار ہو گئے۔ وہ بدعت یہ ہو گئی کہ ہم نے خود بڑے بڑے کھانے بنانا شروع کر دیے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اور بڑے بڑے افطار پارٹیز ہمارے ہاں ارینج ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک رسم کی صورت تو ہو سکتی ہے، ایک روایت تو ہو سکتی ہے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، گھروں میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم پورا سال کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اگر ثواب کی نیت ہو، تقرب کی نیت ہو، تو پھر ان لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو کھانا کھلانے کی فرمائی، اور آپ نے تیسری بات یہ فرمائی صلہ رحمی کرو، اور چوتھی بات فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر قیام اللیل کرو، رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا جب یہ تم کرو گے تو پھر جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پہ رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں کچھ محل ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے، صاف دکھائی دیتا ہے، یعنی ایسے محل ہیں جنت میں۔ ایک اعرابی، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ ایسا خوبصورت محل جو ٹرانسپیرنٹ، یعنی آپ باہر کھڑے ہوں تو اندر کے نظارے دیکھیں اور اندر ہوں تو باہر کے نظارے نظر آئیں، آپ کو منظر نظر آئے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اچھی بات کہے، ایک بات تو یہ فرمائی، دوسرا فرمایا کہ کھانا جو کھلائے، تیسری بات فرمائی جو باقاعدگی سے روزے رکھے، اور چوتھی بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ لوگ جب سو رہے ہوں تو پھر نماز ادا کرے۔ یعنی ایک بات نہیں فرمائی آپ نے یہاں پر فرمایا اچھی بات جو کہے، دوسری بات فرمائی کھانا کھلائے، تیسری بات فرمائی باقاعدگی سے روزے رکھے، چوتھی بات پھر فرمائی کہ جو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو پھر اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لے۔ تو یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ایک تو محرم کے روزے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز اگر کوئی ہے تو وہ صلاۃ داود ہے۔ اب صلاۃ داود کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلاۃ داود یہ ہے کہ آدھی رات سونا اور پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرنا اور پھر آخری حصے میں پھر آرام کرنا۔ فرمایا کہ یہ صلاۃ داود ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اقتدار، ریاست، سب کچھ اللہ نے عطا کیا، دنیا جہاں کی ساری نعمتیں عطا کی، لیکن حضرت داؤد روزہ بھی رکھتے تھے اور پھر آپ رات کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، مختلف احادیث ہیں آپ سے جو روایت ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا منها الوتر ورکعت الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعتیں آپ ادا کرتے تھے، 13 رکعتیں، اور انہی 13 رکعتوں میں وطر بھی ہوتے تھے اور 2 رکعتیں فجر کی بھی ہوتی تھیں، یعنی 5 رکعتیں یہ ہو گئی اور باقی رکعتیں تہجد کی ہو جاتی تھیں، 3 وطر کی، 13 رکعتیں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی۔ ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں بیان کرتی، فرماتی کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ 11 رکعتیں بن گئی اور ان میں وطر بھی شامل ہو گئے اور 2 رکعتیں فجر کی اگر علیحدہ کر دی جائیں تو 13 رکعتیں پھر وہی بن جاتی ہیں۔ آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پہلے پڑھتے، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی ان 4 رکعتوں کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھ، یعنی لمبائی کے بارے میں، خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھ۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں رسول اللہ پھر پڑھتے، پھر یہی آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی ان 4 رکعتوں کے حسن، خوبصورتی اور طوالت یعنی لمبائی کے بارے میں مت پوچھ۔ یہ کل رکعتیں پھر 8 بن جاتی ہیں، پھر رسول اللہ 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوتا ہے، یعنی مختلف اوقات میں رسول اللہ نے مختلف طریقے سے تہجد کی نماز پڑھی، قیام اللیل فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ 13 رکعتیں آپ ادا فرماتے تھے، جن میں 3 رکعتیں وطر کی ہو جاتی تھی اور 2 رکعتیں فجر کی جو سنتیں جنہیں آج ہم کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ کی نماز کے بارے میں، یہ بھی فرمایا کہ 7 و 9 و 11 سوا رکعت الفجر، کہ رسول اللہ 7 بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ 9 بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ 11 بھی پڑھتے تھے، یعنی یہ مختلف ہیں، اور جو 2 رکعتیں فجر کی ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ ہوتی تھی سنت۔ یعنی اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رکعت 7 بھی ہیں، یعنی 7 سے مراد یہ ہے کہ 4 نفل پڑھ لیے تہجد کے اور 3 شامل کر لیے وطر کے، اور اسی طرح 6 پڑھ لیے تہجد کے اور 3 پڑھ لیے وطر کے، اور اسی طرح 9 پڑھ لیے 8 پڑھ لیے تہجد کے اور باقی 3 رکعتیں شامل کر لی وطر کی، تو اس طرح یہ 11 بن گئی۔ تو یہ مختلف تعداد ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی اب جس انسان کی جتنی ہمت ہے وہ اس کے مطابق تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں خاص طور پر یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جو فرمایا کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر رسول اللہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، فرمایا کہ ان کا جو حسن اور ان کی جو طوالت تھی اس کے بارے میں مت پوچھ، یعنی کیا خوبصورتی تھی اور کیا اس کی طوالت تھی اس کے بارے میں تو مجھ سے مت پوچھ، اس لیے کہ رسول اللہ کبھی بڑی لمبی رکعت بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی قرآن کی قرات کرتے، جیسے سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی، سورۃ آل عمران بھی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی آیت پر رسول اللہ رات گزار دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں خشوع خضوع کرتے ہوئے، تضرع کرتے ہوئے، روتے ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت پر
یہ سورۃ المائدہ کی آخر میں جا کر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی آیت کی تلاوت کرتے اور روتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے، یا امتی، یا اللہ میری امت، اپنی امت کے لیے آپ دعا کرتے۔ روایات کے مطابق یہ کیفیت رسول اللہ پر صرف ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ یہ کیفیت طاری ہوئی، اور آپ اسی آیت کی تلاوت کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی امت کی فکر مندی میں اپنے فالوورز، پیروکار، مسلمان اور مومنین، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزاری فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی بیان کرتی ہیں، کئی بار ایسے بھی ہوتا کہ رسول اللہ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے ٹخنے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ان پہ ورم آ جاتا تھا۔ یہ کیفیت بھی رسول اللہ پہ طاری ہوتی تھی۔ تو اس طرح مختلف کیفیات کا ذکر اور مختلف رکعتوں کا ذکر اور مختلف تعداد کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ لمبی صورتوں کی تلاوت بھی فرماتے تھے، کئی صورتیں آپ پڑھتے تھے، یہ بھی ملتا ہے کہ ایک آیت پر آپ رات گزارتے تھے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے اور اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کو یاد کرتے، تو آپ کے سینہ اطہر سے، سینہ مبارک سے اس طرح آواز آتی تھی کہ جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو آواز آتی، یعنی آپ اس طرح گریہ وزاری کرتے تھے، آپ روتے تھے۔ تو یہ کیفیت مختلف اوقات میں مختلف کیفیات تھیں جو رسول اللہ پہ طاری ہوتی، اور احادیث میں اسی کو بیان کیا گیا۔ کسی مقام پر رکعت 7 ہیں، کسی مقام پر 9 ہیں، کسی مقام پر 11 ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتی، یعنی ایک شخص اگر 2 رکعت پڑھتا ہے اور 3 رکعت وطر کی شامل کر لیتا ہے تو 5 رکعتیں بن جاتی۔ ایسا بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس طرح بھی پڑھ سکتا ہے، 4 رکعتیں اور 3 رکعتیں وطر کی کر سکتا ہے، 6 رکعتیں 3 رکعتیں وطر کی کر سکتا ہے، 8 رکعتیں 3 رکعتیں وطر کی کر لے۔ تو یہ یعنی کم از کم 2 رکعتیں تو ہوں گی، ان کے ساتھ 3 رکعت وطر کی شامل کر لیتا ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو قرآن کی تلاوت کی تلقین فرمائی۔ تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تہجد میں، قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو باترجمہ پڑھا جائے، قرآن پہ تدبر تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ یہ اللہ پاک نے جب رسول اللہ کو قیام اللیل کے بارے میں فرمایا تو وہاں پر اسی بات کی تلقین فرمائی، ورتل القرآن ترتیلا، اس بات کا حکم دیا کہ قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن تو رسول اللہ پر اترا تھا، لیکن رسول اللہ کو پسند یہ تھا کہ کوئی رسول اللہ کو قرآن سنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو جب میں سورۃ النساء کی اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ساری امت سے وہ وقت کیسا ہوگا کہ تمام امتوں سے گواہوں کو اکٹھا کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، پھر اے نبی آپ کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں اس مقام پہ پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ اشکبار ہیں، آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں پہ۔ تو رسول اللہ قرآن سنتے تھے، اور یہ قرآن سننا اللہ کی سنت بھی تو ہے نا، کہ اللہ جب اپنے رسول سے ہی کہتا ہے کہ اے نبی آپ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنے قاری قراء ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سنتا ہے، لیکن نبی اور رسول کی زبان سے قرآن کا سننا یہ اس کا علیحدہ ایک لطف اور ایک علیحدہ سرور ہے۔ رسول اللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر یا اپنے
حجرے میں، مسجد نبوی میں. کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں بھی خاص طور پہ رمضان میں احادیث میں یہ بھی آتا ہے، احادیث کو مکمل طور پہ پڑھنا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایک مسلک یا ایک فکر یا ایک سوچ، ایک دائرے میں جو ہم بند ہو جاتے ہیں، اس سے انسان باہر نکل آتا ہے. ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تأثر احادیث کو پڑھنے کے بعد جو قائم ہوتا ہے نا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں نہ فقہ حنفی تھی، نہ حنبلی تھی، نہ شافعی تھی، نہ مالکی تھی، نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی فرقہ تھا. تو ان کا جو براہ راست تعلق تھا صحابہ کا، وہ تو قرآن سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تھا، سنت سے تھا. اس لیے جب ہم صحابہ کا تعامل پڑھتے ہیں، ان کا عمل پڑھتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی زندگی، آپ کے معمولات کو پڑھتے ہیں، تو انسانی ذہن جب مطالعہ کر لیتا ہے نا، یہ قدرتی بات ہے کہ ایک خلاصہ انسان کے ذہن میں بن جاتا ہے، ایک تأثر قائم ہو جاتا ہے. اس تأثر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، عمل کرنے میں، عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں وہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب دوسرے آپ کے پاس دلائل آتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ادھر بھی یہ کچھ ہے، ادھر بھی یہ کچھ ہے. لیکن جب آپ ایک حدیث کو جو اس موضوع سے متعلق ہیں، جب ان کا مطالعہ آپ کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کا عمل کیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک خاص تعداد تک رک کر بیٹھ جائیں، نہ آپ کم کریں نہ زیادہ کریں، تو آپ یہ دیکھیں رسول اللہ کا عمل کیا تھا. احادیث میں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے بیٹھ کر بھی تہجد کو پڑھا، یعنی کبھی تھکاوٹ بیٹھ کر پڑھ لیا، جب فریش تھے، تازہ دم تھے، کھڑے ہو کر آپ نے تہجد کی نماز ادا کی. کبھی ایسا بھی ہوا مختصر نماز ادا کر لی. کبھی کیفیت طاری ہوئی تو اس کیفیت میں ساری رات بھی گزر گئی. کبھی ایسا بھی ہوا ایک آیت پر اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اسی ایک آیت کو ہی دہراتے رہے، اسی میں رات گزار دی، اسی میں تہجد مکمل کر لی. ایسا بھی ہوا کہ کئی صورتیں، بڑی بڑی صورتیں پڑھ لی. تو یہ مختلف حالتیں ہیں، کیفیتیں ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھیے. اور یہ جب احادیث کا ذخیرہ انسان پڑھ لیتا ہے، بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھیے، آپ مسند امام احمد کا اس مقام پر مطالعہ کیجئے، امام مالک کا موطا اس کو پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ دیگر جب ان سب کا مطالعہ ہوتا ہے تو پھر ایک ذہن میں انسان کے تأثر قائم ہو جاتا ہے اور پھر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں ایک جگہ تھی، یعنی مسجد نبوی میں آپ کہہ لیجئے کہ حجرہ سا ایک مقام تھا جہاں پہ رسول اللہ تشریف رکھتے تھے. اب آپ پہلی رات آئے تہجد کی نماز کے لیے، صحابہ نے دیکھا تو وہ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے. اسی طرح دوسری رات، پھر تیسری رات رمضان المبارک میں. لیکن چوتھی رات رسول اللہ تشریف نہیں لائے. فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے تم پر. یہ کیا نماز تھی؟ یہ تہجد ہی کی نماز تھی جو پھر تراویح آج ادا کی جاتی ہے، اس کو عشاء کے ساتھ ملا لیا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمان غالب گمان یہی ہے کہ رسول اللہ کے اس عمل کو دیکھا سیدنا فاروق اعظم نے، اور پھر آپ نے اپنے دور حکومت میں، یعنی ابتدائی دور میں 10 سال آپ کی حکومت ہے، آپ کا اقتدار اور خلافت ہے. ابتدائی دور میں جب آپ نے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ مختلف حالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مل کر اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، اور اس کو آپ نے بدعت قرار دیا. اب یہ بدعت اس اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس بدعت سے مراد یہ ہے کہ بھئی ایک اچھا کام ہے، تم علیحدہ علیحدہ ہو کر ٹولیوں میں، یا علیحدہ ایک شخص ادھر کھڑا ہے ایک شخص ادھر کھڑا ہے، اس کے بجائے کیوں نہ تم ذرا ایک اجتماع کی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر لو، قیام اللیل کر لو. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر امت نے اس کو اختیار کر لیا. اور اختیار کر لیا تو اچھی بات ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مل جل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں رکعتوں پر پھر بحث اور مناظرے شروع ہوئے. 8 رکعتیں ہیں جی، 20 رکعتیں. حالانکہ یہ مستحب عمل ہے، اس میں آپ 8 کیا 20 کیا، آپ اس سے بھی کہیں اضافہ کر لیں. حضرت امام مالک اور مالکی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اس سے بھی زیادہ رکعتیں ادا کرتے ہیں، غالباً کوئی 39 یا 40 یا اس کے قریب کہیں پر ان کی تعداد بنتی ہے. اب دیکھیے وہ کتنی، وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم مسجد حرام میں نہیں ہیں
اور ہم اس سے علیحدہ ہیں یا مسجد نبوی میں بھی نہیں ہیں، جس مقام پر ہیں ہم نے رکعت میں اضافہ کر دیا تاکہ ہمیں ثواب زیادہ نصیب ہو۔ اگر ہم مسجد حرام میں ہوتے تو ہمیں زیادہ ثواب ملتا، چونکہ ہم مسجد حرام میں نہیں ہیں جو سب سے بڑا عبادت کا گھر ہے اللہ کی، اور جس میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جب ہم ادھر نہیں پڑھ رہے جہاں پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے رکعتوں میں اضافہ کر کے اپنے ثواب میں اضافہ کر لیا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ تو اس پہ لڑنے اور اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کا تقرب ہو، یہ تطوع ہے، نفل ہے، استحباب ہے، اچھا عمل ہے، اس کو امت نے اختیار کر لیا، اور بلکہ اسی کی وجہ سے لوگوں نے قرآن سمجھنا اور سمجھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ ایک موقع بن گیا لوگوں کے لیے، ایک اپرچونٹی ہو گئی، اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آخر میں چند باتیں اعتکاف کے حوالے سے بیان کروں گا، کیونکہ آج 20واں روزہ ہے اور بہت سے لوگ اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے۔ اعتکاف کا مطلب تو ہوتا ہے ٹھہرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا اور چمٹ جانا، یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں جہاں پہ ہم نے روزے کی فرضیت پہ بات کی تھی، رمضان کے چند مسائل کو ہم نے بیان کیا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ فرمایا کہ جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، اعتکاف میں بیٹھے ہو، تو وہاں پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر موجود ہے، رسول اللہ نے بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری سال آپ نے زیادہ، یعنی آخری اشرا نہیں بلکہ آپ نے پورا مہینہ ہی آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اور ویسے 10 دن اعتکاف روایت میں آتا ہے، اور پھر رسول اللہ نے جو اعتکاف فرمایا بعد میں ازواج مطہرات نے بھی اس اعتکاف کو جاری رکھا، اور پھر مسجد نبوی میں ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا ٹھہرنا، چمٹ جانا اور گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ چونکہ گوشہ نشینی اختیار کی جاتی ہے اور انسان مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، جس طرح ایک سائل، ایک گداگر بیٹھ جاتا ہے نا، در نہیں چھوڑتا اور لے کر اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ، اسی طرح اعتکاف کی یہی شکل بن جاتی ہے کہ دنیاوی جو علائق ہیں، تعلقات ہیں، ان سے انسان بالکل علیحدہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اب مسئلہ جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے وہ ہے عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے، یعنی چونکہ ہمارے ہاں مساجد میں پہلے نماز کی بھی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ پاکستان کے علاوہ یعنی ہمارے ہاں رواج نہیں ہے لیکن باقی دنیا میں رواج ہے۔ آپ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، آپ ترکی جاتے ہیں، ملائیشیا جاتے ہیں، اور دیگر ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی وہاں پر مسجد میں انتظام ہوتا ہے، خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، بلکہ بچوں کے لیے ایسی جگہ انہوں نے بنا رکھی ہوتی ہے، جیسے ہم جوائے لینڈ کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر بچے کھلونے ہوتے ہیں، ان کا وقت گزرتا ہے، وہ کھیل لیتے ہیں، یا کتابیں، بچوں کی لائبریریز ہوتی ہیں، بچے کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا رجحان نہیں ہے، تو اس لیے خواتین مسجد میں تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تو واضح بات ہے گھر میں بیٹھیں گی۔ تو گھر میں وہ مقام جو مسجد کے لیے ہم خاص کرتے ہیں، یعنی نماز کے لیے خاص کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں پر خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں، وہاں پر بیٹھ سکتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف تو 10 دن کا بھی ہے، آپ کی مرضی ہے، چند گھنٹوں کا، چند لمحات کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا اعتکاف یہ 10 دن کا یعنی اعتکاف ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اب خواتین جب گھر میں بیٹھیں گی تو واضح بات ہے کہ ان کا ملنا جلنا، ان کا طرز زندگی وہ تو نہیں ہوگا جو اعتکاف سے باہر ہوتا ہے، تو یہاں پر کہیں نہ کہیں تو فرق تو محسوس ہوگا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی یہ خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اعتکاف کا کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی بالکل آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، منہ لپیٹ کر پھریں، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ منہ چھپا کے پھر رہے ہوتے ہیں اعتکاف میں، حالانکہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یہ ہوتا ہے کہ خیال کیا جانا چاہیے کہ ایک معمول کی زندگی آپ کی ہوتی ہے جو آپ گزارتے ہیں۔ آپ ذرا رمضان المبارک کا جائزہ لیں گے نا کہ رمضان المبارک اور باقی 11 مہینے ان میں کتنا فرق نظر آتا ہے، یعنی ایک روزہ اور پھر نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ایک فرق نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح جو آخری 10 دن ہوتے ہیں ان کا فرق
11 مہینے تو اپنی جگہ پر، رمضان المبارک کے 20 دنوں سے بھی ان کا فرق نظر آنا چاہیے جب اعتکاف میں کوئی بیٹھتا ہے. تو گویا کہ یہ اگلا ایک سٹیپ ہو جاتا ہے، ایک اگلا قدم ہو جاتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے دنوں میں 11 مہینوں میں انسان کرتا رہتا ہے، رمضان المبارک کے دنوں میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، تو پھر یہ جو آخری 10 دن میں جو اعتکاف بیٹھتا ہے، معتکف ہوتا ہے، وہ پھر 20 دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ آخری 10 دن ہوتے ہیں. تو خواتین بھی گھر میں بیٹھ سکتی ہیں جس جگہ کو وہ عبادت کے لیے یا مسجد کے لیے خاص کرتے ہیں، اور بیٹھ کر کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید پر ہی فوکس کریں اور توجہ کریں. باقی تسبیح و تحلیل بھی کرتی رہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں. اور جس طرح میں اکثر طور پر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے یہ در حقیقت خود سپردگی ہوتی ہے. یہ دعا رسول اللہ فقط ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا بغیر ہاتھ اٹھائے، بلکہ رکوع میں بھی دعا کرتے تھے، سجود میں بھی دعا کرتے رہتے تھے، اللہ کی تسبیح بھی بلند کرتے اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مختلف قسم کی دعائیں بھی کرتے رہتے تھے. اور آخری عشرہ میں خاص طور پر جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے جب گزارش کی تھی تو آپ نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، درگزر ہے اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی یا عنا، عنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سے، اور انی کا مطلب ہوگا مجھ سے، تو ہم سے یا مجھ سے درگزر فرما. یہ دعا رسول اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی. میں یہ بات کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، بلکہ ہمارے اسلاف، صالحین، جید علماء، فقہا، ائمہ سب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کرو جو رسول اللہ نے کیا، وہ نہ کرو جو رسول اللہ نے نہیں کیا. بے شک وہ کسی نے بھی کیا ہو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو، اپنی عبادت رسول اللہ کی عبادت جیسی بناؤ، اپنی تلاوت رسول اللہ کی تلاوت جیسی بناؤ، اپنا کھانا رسول اللہ کے کھانے جیسا بناؤ، اپنی طرز زندگی رسول اللہ کی طرز زندگی جیسی بناؤ. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اسے رک جاؤ. بس اسی میں نجات ہے ہماری. باقی اس کے علاوہ پھر بحث مباحثہ ہے، پھر حجت بازی ہے، پھر جھگڑے ہیں، پھر مناظرے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو آسان اگر کرنا ہے تو آسان کرنے کا صرف یہ راستہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا بس وہ کیجیے، جس کی آپ نے تلقین فرمائی، امت کو بتایا، خاص طور پر ازواج مطہرات کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جس طرح ہم نے بتایا، پہلے ہم گفتگو کر چکے، 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں. حضرت ام سلمہ کو فرمایا، اس طرح دیگر صحابہ کی آپ نے رہنمائی فرمائی. جو وہاں سے ملتا ہے نا بس وہ لے لیجئے، باقی کوشش کیجئے کہ آپ ادھر ادھر سے موضوع روایات ہیں یا کوئی بھی ہے، غیر نبی کوئی بھی ہے، غیر رسول کوئی بھی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. بس جو رسول اللہ نے کیا، جو فرمایا، بس اس کو اختیار کر لیجئے. رسول اللہ نے تہجد پڑھی، تہجد کی تلقین فرمائی، اس کو پسند کیا، قیام اللیل کو پسند کیا، بس اس کو اختیار کر لیجئے. اللہ نے تلقین فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو جاگتے ہیں تو قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے. تو آپ بھی اسی چیز کو اختیار کر لیجئے کہ قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن میں تدبر تفکر کیجئے. یہ رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں یاد کر لیجئے. رسول اللہ نے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، خاص طور پر برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ، یہ رسول اللہ نے پڑھا، اس کی کثرت کیجئے. جو آپ علیہ السلام کی نطق رسالت سے، زبان رسالت سے جو نکلا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے. اللہم انی اسالک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں اور عافیت اور حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. جو رسول اللہ نے دعا کی اس کو یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، جذبات سے، محبت سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری سے دعا کیجئے. اس لیے کہ غلو کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ غلو کا راستہ اسی عقیدت کی وجہ سے،
شوق عبادت میں، شوق زہد میں، شوق تلاوت میں، شوق قرات میں، اور نیکی میں آگے بڑھنے کے شوق کی وجہ سے کئی غلو اور کئی بدعات ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور نیت اچھی ہوتی ہے، یعنی شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں، لیکن اسی شوق میں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم زیادہ اعتدال سے، راہ اعتدال سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہم ہٹ گئے، اسلام کی راہ سے ہٹ گئے، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہوتا کیا ہے، آج میں نے ایک کام کیا، مجھے دیکھ کر میری اولاد نے کیا، میری بیوی نے کیا، پھر مجھے دیکھ کر کہ چونکہ یہ ایک درس دیتے ہیں، عالم ہیں، انہوں نے یہ باتیں بیان کر دی ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، تو لہٰذا پھر اس کے بعد بات پھیلتی چلی گئی، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، عوام نے پھر اختیار کر لیا، وہ ایک بدعت بن گئی، معاشرے میں عام ہوتے چلی گئی۔ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، وہ کوئی کام کرتے ہیں تو اولاد دیکھتی ہے، پھر اولاد سے آگے اولاد دیکھتی چلی جاتی ہے۔ کل پھر جب اولاد کہتی ہے نا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو کہ امی جان کہ ابو جان ایسے تو نہیں ہے قرآن میں، یا رسول اللہ کی سنت تو نہیں، پھر آگے سے کیا جواب ملتا ہے، تمہیں کیا پتہ، میرے والدین ایسے کرتے تھے، میرے امی ابو ایسے کیا کرتے تھے۔ اب یہ امی ابو جو ایسا کرتے تھے، اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ امی ابو ایسا کرتے تھے، دلیل تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا، قرآن میں ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت اور سنت میں ہے یا نہیں ہے، دلیل تو یہ ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی بدعت کا آغاز ہوتا ہے، کسی نئے کام کا آغاز ہوتا ہے دین میں، وہ ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ ایک کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی قرآن میں اجازت ہے یا نہیں ہے، یا رسول اللہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اپنی زندگیوں کو آسان کیجئے، اس لیے کہ اللہ کا دین آسان ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ بس قرآن ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اس کو اختیار کر لیجئے اور یقین کیجئے نجات کا راستہ بھی یہی ہے، اور نجات کا راستہ بہت ہی آسان راستہ ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔